جب آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ الفاظ کا انتخاب بہتر ہوتا ہے؟ چونکہ اس پہ پچھلے دنوں آپ نے کہا تو بڑی کنٹروورسی بنی کہ جناب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ریاست تشدد کا اختیار ریاست کے پاس ہے، جس سے ایک پہلو نکلتا ہے کہ جیسے بس ریاست تو پھر جو چاہے وائلنس، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریاست کے پاس اگر کوئی شہری ماورائے آئین کام کر رہا ہے تو یعنی جب آپ کہتے ہیں وائلنس کی مونوپلی ریاست کے پاس ہے تو شاید یہ کچھ اور معنوں میں لیا جائے. یہ جس معنی میں بھی لیا جائے یہ ایک اسٹیبلشڈ انٹرنیشنل پرنسپل ہے. تو یو اسٹینڈ بائی یور ورڈز؟ آف کورس آئی ڈو. یہ انہیرنٹ رائٹ ہے کسی بھی ریاست کا. میں ریاست پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ چونکہ یہ پولیٹیکل سائنس کا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت جو وائلنس انٹرنل آرڈر کے لیے بھی اس کی پولیس کیا کرتی ہے، آپ اس کو رائٹ ٹو وائلنس دیتے ہیں نا. آپ کسی ایسی صورتحال میں بیٹن چارج کو بھی دیتے. بیٹن چارج وائلنس نہیں ہے. I don't know violence is the ideal word for this or not, but like, but of course it has to be regulated by آئین and قانون and ضابطہ نا. Of course. یہ کہنے کی کیوں ضرورت ہے؟ جب آپ ریاست کہہ رہے ہوتے ہیں، ریاست قاعدہ، قانون اور آئین کے تحت آتی ہے نا. یہ تینوں چیزیں ہٹا دے تو ریاست کا وجود کیسے آتا ہے؟ اور آپ کے خیال میں آج کی تاریخ میں کہیں کوئی بھی ان میں سے کوئی چیز وائلیٹ نہیں ہو رہی ریاست کی طرف سے؟ ہر ریاست میں ہوتی ہیں. ہماری ریاست میں بھی ہوئی ہوں گی، مختلف ریاستوں میں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں بار بار جس پہ زور دے رہا ہوں وہ یہ کہ پہلے اس پرنسپل پہ تو اگری کریں. یا تو پھر یہی رائٹ جو ہے نا ایز اے شیئر ہولڈنگ کمپنی کے طور پہ آپ ٹی ٹی پی کو بھی دے دیں، بی ایل اے کو بھی دے دیں، کسی اور ایسے گروہ کو بھی دے دیں، لشکر جنگی کو بھی دے دیں، تو پھر تو وہ ایکول کانٹیسٹ ہوگا. ایک کیوس ہو جائے گا. صحیح. سو سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی یہ رائے رکھتا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا واز ایور اے گڈ آئیڈیا تو یہ قومی بدبختی ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ ایک نیشنل لیول پہ ایک مسٹیک تھی یا گورنمنٹل لیول پہ ایک مسٹیک تھی جو کمٹ ہوئی، چونکہ ہم نے اسٹیٹ پالیسی تھی مذاکرات کرنا. میں پھر وہ آپ کو اس کو بھی جو وائلنس کا ٹول ہے اور جو نیگوسیشن کا ٹول ہے دونوں ریاست کی ڈسکریشن ہے. وہ جب جہاں چاہے دونوں کا استعمال کر سکتا ہے. میں قطعاً اس طرح اس کو آؤٹ رائٹلی اگنور نہیں کرتا ہوں. لیکن نیگوسیشن اور ڈائلاگ آپ اس وقت کرتے ہیں یا اس کو اپلائی کرتے ہیں جب آپ کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گروہ وائلنس ترک کر کے یہ تنگ آ چکے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے، اور ریاست کو یہ میگنیمٹی دکھا کے کسی صورت میں ان کو ایک اور موقع دینا چاہیے. یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، یہ تائب ہو گئے ہیں، یہ پلٹ کے آنا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں کہ یہ الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح، سکندر اعظم کی طرح، فاتحین کی طرح لوٹ کے آ رہے ہیں. جب ہم مذاکرات کرنے چلے تھے تب وہ سرنڈر تو نہیں کر رہا تھا اگلا گروپ، ہے نا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں. اس لیے واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا. آف کورس دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. کریکٹ. کل کو یہ ٹی ٹی پی 50,000 30,000 ناک رگڑتے ہوئے علل اعلان یہ کہیں کہ ہم تائب ہیں، ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی، اس معاشرے کے ساتھ زیادتی کی، اس قوم کے ساتھ زیادتی کی، اس کے بعد بھی ان لوائقین کو حق ہے کہ سوچیں اس پہ کہ ان سے بات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، ان کو معاف کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. یہ رائٹ انہیرنٹ ان کے پاس ہے، اس سے کم اور کسی بات ان کی توسط سے ریاست کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ اب ہم جو یہ افغان عمل جو چل رہا ہے تو اس پہ ایک رائے مثال کے طور پہ وہ ایک چیئرمین پی ٹی آئی کی انہوں نے تو باقاعدہ مذہبی شرعی بڑے حوالے دے کے بھی انہوں نے کہا جی یہ کر کے کرکس یہ میں ان کی رائے نہیں ویسے جنرلی پوچھ رہا ہوں کہ جناب ہم نے اتنے سال اتنی مہمان نوازی کی، اس جس انداز سے انخلا کیا جا رہا ہے یہ نہ ہو کہ اس کے اثرات کھو دیں، یہ نہ ہو کہ ان کے دل میں ہم جگہ نہ بنا پائیں اور عزت کھو دیں. اتنی انویسٹمنٹ ہے، ہم نے 40 سال اتنا خیال رکھا، ایک عمل سے اس پہ پانی نہ پھر جائے. دیکھیں میں بہت زیادہ ڈیپ اس میں نہیں جانا چاہتا. ہماری پرائم رسپانسبلٹی یہ ہے کہ پہلے ہمیں پاکستانیوں کے دلوں کا خیال رکھنا ہے کہ پاکستانیوں کے دل میں کیا ہے، ان کے ہارٹ اور مائنڈ ہم کیسے جیتے ہیں جن کو آپ کانسٹیٹیوشنلی رول کرتے ہیں. ہم افغانز کو تو رول نہیں کرتے ہیں نا. افغانز ہمارے مہمان رہے، 40 سال رہے، 50 سال رہے. آج بھی ہم چاہتے ہیں، ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو انڈاکیومنٹڈ ایلینز ہیں وہ واپس اپنے گھر جائیں، اپنے گھر سے اپنا جو ٹریول ڈاکومنٹ ہے وہ ایشو کروائیں. جو جواز ہے سفر کا اگر وہ واپس پاکستان میں آنا چاہتے ہیں وہ جواز کو ایکسپلین کریں، بتائیں. ہم نے کوئی پرپیچول بین تو ان لوگوں پہ نہیں لگا دیا ہے. ان میں سے کوئی نوکری کرنے آنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنے آنا چاہتا ہے، کسی اور زمرے میں یہاں آنا چاہتا ہے. جس طرح باقاعدگی کے ساتھ باقی دنیا کا ریگولیٹڈ موومنٹ کا ایک نظام ہے تو ہمارے اور افغانستان کے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ اس میں کون سی ایسی غیر شرعی بات ہے، غیر قانونی بات ہے جس سے لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں؟
آپ کسی بھی دنیا میں امیگریشن کے حوالے سے جب اس کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن میں چاہتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو کچھ چیلنجنگ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر اتنے ہیومین نظر نہیں آتے ہیں، لیکن قوانین کا اطلاق آپ کو کرنا پڑتا ہے.